دوستو میں ہوں وصال اعظم۔ امریکہ ایران جنگ کے سائے گہرے، روس کھل کر تہران کے ساتھ، اسٹریٹ آف ہارمز پر نیا تنازع، ایران کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ایک اہم سفارتی پیش رفت یعنی ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ یعنی ودیش منتری عباس اراغچی نے روس کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اختیار کیے گئے موقف کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ روس نے بھی ریجن میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب خلیج یعنی گلف، اسٹریٹ آف ہارمز اور پورے مڈل ایسٹ میں حالات بدستور تناؤ پورن بنے ہوئے ہیں، کشیدہ ہیں۔ کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کی وزرائے خارجہ اجلاس یعنی فارن منسٹرز میٹنگ کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ دونوں لیڈروں نے دو طرفہ تعلقات یعنی بائیلیٹرل ریلیشنز، علاقائی صورتحال اور جاری امریکہ ایران تنازع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران عباس اراغچی نے امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی مذمت کرنے پر روس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں پیدا ہونے والی موجودہ کشیدگی، یہ جو فی الحال جو وہاں تناؤ بنا ہوا ہے، دراصل امریکہ کی جانب سے وعدوں کی خلاف ورزی اور ایران کے خلاف اقدامات کا نتیجہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ یعنی ایران کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر نے واضح کیا ہے کہ تہران سفارتکاری پر یعنی ڈپلومیسی پر یقین رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کسی بھی صورت امریکہ کو اسٹریٹ آف ہارمز کو اپنے خلاف دباؤ بنانے کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسٹریٹ آف ہارمز دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز یعنی آبنائے ہرمز، عالمی تیل کی بڑی مقدار اسی راستے سے گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کسی بھی کشیدگی کا اثر فوری طور پر عالمی منڈیوں اور تیل کی قیمتوں پر پڑتا ہے۔ موجودہ جنگ کے دوران یہ راستہ ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف یعنی روس کے فارن منسٹر سرگئی لاوروف نے بھی امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لاوروف نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے علاقائی ممالک یعنی جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کی شمولیت سے ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام یعنی جوائنٹ ڈیفنس سسٹم تشکیل دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے روس کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی پیشکش بھی کی۔ تازہ جانکاری کے مطابق ایران شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک سے مسلسل کانٹیکٹ میں ہے۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ کئی کنٹریز نے امریکی اقدامات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور بین الاقوامی قوانین کے احترام پر زور دیا ہے۔ کومنٹیٹرز کے مطابق موجودہ صورتحال صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہی۔ روس، چین اور دیگر علاقائی طاقتیں بھی سفارتی سطح پر ڈپلومیٹک لیول پر سرگرم ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تنازع اب ایک بڑے جغرافیائی اور سیاسی بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ وہ دباؤ یا دھمکیوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ روس نے تہران کی حمایت یعنی سپورٹ جاری رکھنے اور علاقائی سیکیورٹی کے لیے تعاون کی مدد کی پیشکش کی ہے۔ اب دنیا کی نظریں اس بات پر ٹکی ہیں کہ آیا سفارت کاری کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں یا امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تناؤ اور زیادہ شدت اختیار کرتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنے تاثرات ہمیں کامنٹ باکس سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کا میزبان میں ہوں وصال اعظم۔